بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے ان کا تعلق تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے بارے میں۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو دیکھی ہوں تو اس میں میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت تشہد میں اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھتے تھے، اور کونی کے بارے میں جو تفصیل تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو میری دیکھی ہو تو میں نے اس میں آپ کو 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، اس کے بعد تشہد کا معاملہ آتا تھا کہ التحیات جس میں پڑھی جاتی ہے اس کو حالت تشہد کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت تشہد میں بیٹھتے تھے تو ہاتھ کیسے رکھتے تھے۔ ہاتھ کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت تشہد میں اپنے جب بیٹھتے تھے تو اپنے پاؤں مبارک کیسے رکھتے تھے۔ حضرات ذی وقار، آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بعض نمازیں جو ہیں وہ 4 رکعتی نماز بھی ہوتی ہیں، یعنی 4 فرض بھی ہوتے ہیں، 3 فرض بھی ہوتے ہیں اور 2 فرض بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نوافل ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، 4 سنتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، ان تمام مقامات پر یعنی ہر 2 رکعت میں بیٹھا جاتا ہے اور ہر چوتھی رکعت پر بھی بیٹھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف آج انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشہد یعنی پہلی جو تشہد تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تشہد میں کس طرح بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تشہد میں کس طرح، یعنی 4 رکعت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی تشہد تھی، یعنی پہلا وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھتے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کو کیسے رکھتے تھے، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بالتفصیل ابھی بیان کروں گا۔ اور یہ آپ کو حضرات ذی وقار انشاءاللہ یہ آپ کو سکرین پہ بھی ابھی آپ کو دکھائی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل میں آپ کے سامنے کر کے سکرین پہ بھی آپ کو تصویر دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے۔ حضرات ذی وقار، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کس طرح بیٹھتے تھے، اس کی سب سے بڑی یہ جو لفظ پہلا ہے جو میں نے پہلے تشہد کی بات کی ہے کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا تشہد ہے یعنی دوسری جس کو کہ آپ سمجھ لیں کہ جس میں آخری التحیات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھتے تھے، لیکن اس بیٹھنے کے طریقے اور بھی احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری تشہد تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور انداز سے بھی بیٹھتے تھے۔ لیکن ابھی جو میں نے آپ کے سامنے احادیث بیان کرنی ہے وہ احادیث وہ ہیں کہ متفقہ طور پر سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے، اور اس کا دائیں پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب کر دیتے تھے۔ میں پھر آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ یہ میں آپ کو پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، اور پہلی تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آخری تشہد ہے اس کے بارے میں احادیث میں اور بھی بیٹھنے کا طریقے جو میں نے بھی آپ کے سامنے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں الٹے پاؤں کو موڑ لیتے تھے اور اس کے اوپر سرین کو رکھ لیتے تھے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے اور سیدھے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر دیتے تھے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ پہلے تشہد کا اور یہ متفقہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری تشہد ہے اس میں بیٹھنے کے اور بھی طریقے احادیث میں منقول ہیں، احادیث میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب آخری تشہد پر جب جائیں گے، آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم بیان کریں گے
اس میں ان طریقوں پر بھی ہم بحث کریں گے کہ آیا وہ طریقے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھے یا ہیں، یا اب اس انداز میں بیٹھنا چاہیے، یا احادیث سے وہ سنت ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میں انشاءاللہ بالتفصیل وہ جب آخری تشہد آئے گا اس پر میں یہ بحث کروں گا۔ ابھی آپ صرف وہ احادیث سنیں جو متفقہ طور پر یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے۔ تو اس ضمن میں حضرات ذوالفقار چند احادیث ہیں، ان میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 828 ہے۔ اور اس پر امام بخاری نے جو باب بھی باندھا ہے وہ باب ہے باب سنت الجلوس فی التشہد، کہ تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ ابو حمید ساعدی کی ہے۔ ابو حمید ساعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور یہ سارے جانتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی نے جو بخاری شریف میں امام بخاری روایت ابو حمید ساعدی کی لے کے آئے ہیں، اس میں امام بخاری نے بالتفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں رفع الیدین کا بھی ذکر ہے۔ ابھی جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے۔ ابھی میں صرف آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا، اور جہاں تک دیگر مسائل یا اس حدیث کے اندر دیگر جو چیزوں کا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب جس چیز کا موقع آئے گا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان کروں گا۔ اب آپ نا یہ احادیث سنیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، اس کو آپ اپنے ذہن نشین رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہو کہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں کو موڑ لیتے تھے اور سرین کو اس کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے، اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کو معلوم ہو، تو لیکن حضرات ذوالفقار یاد رکھیں، ہر چند کہ آپ کو مجھے اس نظر ہے کہ معلوم ہوگا، لیکن اس بارے میں جو احادیث ہیں، مختلف احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، تو میں یہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ احادیث دوبارہ سے گزر جائیں، اور جو دیگر احادیث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو ابھی صرف آپ یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتفاقی تشہد ہے، اتفاقی بیٹھنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس پر تمام ائمہ متفق ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تمام ائمہ اور اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں اسی طرح بیٹھتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے طریقہ بیان کیا۔ اب اس بارے میں جو احادیث ہیں مختصر سی ہیں، تمہید تو میں نے اتنی لمبی باندھی، لیکن احادیث مختصر سی ہیں، آپ سنیں کہ حضرت